نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا اور یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور وہ نہ زیادہ ہوئے مگر نفرت کرتے ہوئے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ آپ فرما دیجئے اگر اس کے ساتھ کوئی الہ اور بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا پھر تو تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ سبحانہ وتعالی پاک ہے وہ اور برتر ہے عما یقولون علوا کبیرا اس سے جو وہ کہتے ہیں بہت بلند اور بڑا تسبح له السماوات السبع تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے 7 آسمان والارض اور زمین ومن فیہن اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے وہ بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور نہیں کوئی شے مگر سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور لیکن تم سمجھتے نہیں ہو ان کی تسبیح کو إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاسراء کا 5واں رکوع آیات نمبر 41 سے لے کر 44 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کے لیے یا اصلاح معاشرہ کے لیے قوانین ارشاد فرمائے اور ان قوانین کی ابتدا میں بھی اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا اور آخر میں پھر ذکر فرمایا تھا اور آج کے سبق میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم بار بار ایک مسئلے کو قرآن میں کیوں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں غور کریں اور سمجھیں لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نعوذ باللہ آیات الہیہ سے دور بھاگتے ہیں
اللہ کی آیات سے نعوذ باللہ نفرت کرتے ہیں، حالانکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید میں جو تصریف آیات ہے، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بیان فرماتے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے۔ جب حاکم سمجھ میں آئے گا تو پھر اس کے حکم کی قدر ہوگی۔ جب حاکم ہی کی عظمت دل میں نہ ہو تو پھر حکم کی عظمت کہاں سے آئے گی؟ روز محشر جب مجرمین کو ہتکڑی لگا کر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، سب سے پہلی بات یہ کہی جائے گی، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، اگر اللہ کی عظمت ہوتی تو اللہ کی آیات کا انکار نہ کرتا، اگر اللہ کی عظمت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اطاعت کرتا اور منہ نہ موڑتا، اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا۔ تو بنیادی چیز کیا رہی؟ اللہ کی عظمت۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتے ہیں لوگوں، میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، خالق میں، مالک میں، رازق میں، محیی میں، مدبر میں۔ یہ بار بار اللہ اپنی صفات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ انسانوں کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ بس اللہ ہی حاکم حقیقی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ اس کی اطاعت کے بغیر کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں 114 صورتوں میں 80 صورتوں میں صرف توحید ہی توحید ہے، توحید ہی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی۔ آپ اندازہ کریں اتنا زیادہ مسئلہ توحید کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کے کوئی حساب نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی بڑائی اور اپنی عظمت منوانا چاہتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں تصریف آیات۔ بار بار آیات کو پھیر پھیر کر وہی مسئلہ بیان کرنا، مختلف انداز میں بیان کرنا، کبھی عقلی دلائل، کبھی نقلی دلائل، کبھی وہی دلیل۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اوے لوگو ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن میں بیان کر دیا، بار بار ہم نے اس قرآن میں بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ دنیا والے نصیحت حاصل کریں، تاکہ اہل دنیا دھیان کریں۔ لیکن کیا کہوں ان دنیا والوں کو، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، میری آیتوں سے نفرت کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، میری آیات سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، میری آیات سیکھنے کے لیے ان کو شوق نہیں، ارے میری آیات پر عمل کرنے کے لیے یہ تیار نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ تو ان کے سمجھانے کے لیے بار بار آیتوں کو بیان کرتا ہوں، اور یہ بار بار میری آیتوں سے دور بھاگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ ہمیں اپنی آیات کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نفرت والوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ آمین۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتے، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے تو اور بھی ہیں نا، نعوذ باللہ، وزیر مشیر تو اللہ کے بھی ہیں نا۔ فرمایا آپ فرما دیجئے میرے محبوب، لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، جیسا کہ تم کہتے ہو اگر ایسے ہوتا تو وہ تمہارے معبود کبھی عرش والے کی طرف کوئی راہ تو پکڑتے نا، کیونکہ یہ ہمیشہ ایک بادشاہ کی خواہش ہوتی ہے دوسرے بادشاہ کو زیر کروں اور تخت پر میں جا بیٹھوں۔ جی کبھی کسی بادشاہ نے دوسرے کو برداشت نہیں کیا، رب فرماتے اگر اور معبود ہوتے تو عرش والے کو بھی کے ساتھ بھی کوئی پنگا کرتا نا،
کہتے کہ جناب ہمیں بھی حکومت چاہیے، لیکن آج تک نہ کسی نے کیا ہے، نہ کسی کی جرت ہے کہ رب کے سامنے کوئی جناب مقابلہ کر سکے۔ اور اسی کو اللہ نے سورۃ الانبیاء میں یوں بیان کیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اوے لوگو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا، ایک کی بجائے دو الہ ہوتے، لفسدتا، کب سے یہ دنیا کا نظام برباد ہو چکا ہوتا۔ ایک معبود کہتے سورج اتنے بجے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتے نہیں آج تھوڑا لیٹ کر لیتے ہیں، رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، مشوروں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کب سے دنیا برباد ہو جاتی اگر دو الہ ہوتے، لیکن الہ صرف وحدہ لا شریک ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، تمہارا رب کہہ رہا ہے دو الہ کوئی نہیں لوگو، الہ صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا اگر ایک الہ کے علاوہ اور الہ بھی ہوتے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، عرش والے کی جانب کوئی تو راہ اختیار کرتا نا، کوئی تو مقابلے کی سوچتا نا، کوئی تو اللہ کے سامنے آتا نا۔ ارے اللہ کے مقابلے میں کوئی آنے والا کوئی نہیں، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے اللہ تعالیٰ اور برتر ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ مثال سے پاک ہے، اللہ دوسرے الہ سے پاک ہے۔ سبحانہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ، وتعالی بلند و بالا ہے، اما یقولون جو وہ کہتے ہیں اس سے بہت بلند ہے، علوا کبیرا، تھوڑا بلند نہیں بہت زیادہ بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثنا میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات شریکوں سے اے اللہ، وبحمدک، اور قابل ہے تعریفوں کے تیری ذات اے اللہ، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے نام تیرا اے اللہ، وتعالی جدک، اور بلند ہے تیری شان اے اللہ، تیری بزرگی تیری بلندی کی کیا بات ہے۔ ولا الہ غیرک، جب تیرا نام بھی برکت والا، جب تیری شان بھی عظمت والی، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ پھر عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ معبود بھی کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، مشکلیں ٹالنے والا کوئی نہیں، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ معبود صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہاں بولو اللہ ہی وحدہ لا شریک، کوئی دوسرا معبود نہیں۔ تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ارے لوگو تم کیوں نہیں اس کی تسبیح بیان کرتے ہو؟ تو سبح لہ السماوات السبع، ساتوں کے ساتوں آسمان اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، والارض، زمینیں بھی اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ومن فیہن، اور آسمان و زمین میں جو مخلوق بستی ہے سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمان کے فرشتے سبوح قدوس کہہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتوں آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی کوئی نہیں ہے، فرشتے اپنی جبین رکھ کر اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی عظمت والا ہے، سبحان اللہ۔ اور زمینوں کو دیکھو جناب،
اللہ فرماتے ہیں ہر چیز میری، والشمس والقمر یسجدان، سورج بھی میرا سجدہ کرتا ہے، چاند بھی میرا سجدہ کرتا ہے، کھیت لہلاتے ہوئے بھی میرا سجدہ کرتے ہیں، آبشاریں میرا سجدہ کرتی ہیں، ندی نالے میرے تسبیح بیان کرتے ہیں، چہکتی ہوئی چڑیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، رینگتے ہوئے کیڑے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، دھاڑتے ہوئے درندے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھونکارتے ہوئے سانپ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان والے، زمین والے، درمیان والے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ارے نہیں سمجھ آیا تو یوں سمجھو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ارے دنیا والوں، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کیا آسمان اور کیا زمین اور کیا پہلا آسمان اور دوسرا اور گننے کی ضرورت ہے، بات کو یوں سمجھو، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور یہ حصر کے کلمے، حصر کا معنی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، وَإِن مِّن، اور نہیں کوئی شے، مگر کوئی شے، کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتا ہو، ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ایسی جو اس کی تسبیح کو بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تم کہتے ہو چڑیاں چہچہا رہی ہیں، رب کہتے ہیں چڑیاں میری تسبیح بیان کر رہی ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی نا۔ تم کہتے ہو شور ہے ہوا کے جھونکوں کا، ہوا کے جھونکے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، گرجتے بادل اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، سارے لوگ سو گئے، میں بھی بستر پر جا کر سوا، جنگل میں تھے، ہم سفر کر رہے تھے، جو ہی میں نے اپنا سر رکھا مجھے چڑیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، مجھے کیڑوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، مجھے مینڈکوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میرے زمین نے کہا سعدی، جب چڑیاں بھی حمد میں تسبیح میں لگی ہیں، جب مینڈکیں بھی اس کو یاد کر رہی ہیں، تو عشاء پڑھے بغیر کیسے سو سکتا ہے؟ اٹھ تو بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سجدہ کیے بغیر سو جاتا ہے، کائنات کی تو ہر چیز اس کی تسبیح کر کے ہی سوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح اٹھ کر پہلے اس کو یاد کر کے پھر سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَسْمَعُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہ سمجھو تو تمہاری اپنی مرضی، اللہ نے سمجھانے کی حد کر دی ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بڑا بردبار ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ انسان تیری غفلتوں کو دیکھتا ہے پھر بھی بردباری کرتا ہے۔ دیکھو نا، سحری کا وقت ہوا، یہ چڑیاں، یہ مرغے، ہر چیز جاگ گیا اور اللہ کی تسبیح کرتے رہے، اور اشرف المخلوقات، یہ جناب اشرف المخلوقات 10 بجے تک سویا پڑا ہے۔ اللہ اللہ جی، وہ کتنا کریم ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، غصہ تو اس کو بھی آتا ہوگا لیکن اس کے اعضاء شل نہیں کرتا، پھر تازہ رزق اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ انہ کان حلیما غفورا۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے انسان اور جنات، ملائکہ، ان کو کہتے ہیں ذوی العقول، عقل والے، اور باقی مخلوق چڑیاں یہ وہ، ان کو کہتے ہیں غیر ذوی العقول۔ فرماتے ہیں غیر ذوی العقول تو سحری کے وقت کا اٹھا ہوا ہے، اللہ، اور عقل والی شے یہ 10 بجے تک سویا ہوا ہے، اب سمجھ نہیں آتی عقل والا اس کو کہوں یا عقل والا اس کو کہوں، عقل والا کہوں کس کو؟ جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا اور غفلت میں پڑا ہوا ہے، یہ عقل والا ہے یا وہ عقل والا ہے جو چڑی ہے، جو کبوتر ہے، جو مرغا ہے، جو اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے؟ ارے عقل والے، عقل سے کام لے، تو اللہ کو نہ بھول، جب اللہ کو کائنات کی کوئی چیز نہیں بھولتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔